الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ قرآن کریم کی ایک سورت سورہ نصر خطبے کے درمیان تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس سورت سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کا سلسلہ وار تفصیلی بیان چل رہا تھا۔ بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت امت کے لیے جو سب سے بڑا فریضہ ہے اس سے متعلق کچھ باتیں دو جمعرات کی گئی تھی۔ گزشتہ سورہ نصر کی درس میں تلاوت کے بعد کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، جن میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ سورہ نصر سے کچھ سبق امت مسلمہ کو حاصل ہوتا ہے۔ ان سبقوں میں سے ایک سبق یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان کامیابیاں حاصل کرتا ہے وہ کامیابیاں دراصل اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے۔ بندے کی محنت اور اس کے بعد حاصل ہونے والی کامیابی اس محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی کرم ہے۔ اس ضمن میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نصر جو نازل کیا اس سورت کا شان نزول فتح مکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش مکہ کی ہے، ہجرت کر کے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں۔ ہجرت پر مجبور کیا گیا ہے، ستایا گیا ہے، تکلیفیں دی گئی ہیں۔ عبادت کے لیے جو بھی زمین منتخب کی جاتی تھی وہ زمین اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ہموار نہیں ہوتی تھی، بلکہ مشرکین مکہ اس زمین پر بھی تنگ کرنے لگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا
پہلے صحابہ کرام اور اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زمین کو خیر آباد کیا، چھوڑا، ہجرت کی، مدینہ چلے آئے۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جائے پیدائش جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے وہ زمین اسے بہت یاد آتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کا ہم طواف کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام خوش ہوئے اور تیاری شروع کر دی کہ آپ نے خواب دیکھا ہے تو اب طواف ہمیں ہوگا، ہمیں کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہوئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اس سال آپ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، عمرہ کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اور وہاں پہ مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور منع کیا کہ آپ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے، مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے جس کے اندر صلح کی پیشکش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور صلح کے اندر جو شرائط صلح لکھی گئی تھی جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ مسلمان دب کر مجبور ہو کر یہ بات مان رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ حلق کرا لیں، جو قربانی کا جانور لے کر آئے ہیں وہ یہی قربان کر دیں۔ لیکن غم اور تکلیف صحابہ کرام محسوس کر رہے تھے، خیال ہی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ صحابہ کرام آپ سے بغاوت کرنے والے نہیں ہیں، آپ کی بات کا انکار کر دیں ایسا نہیں ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن غم ہے۔ خوشی اس بات کی تھی کہ اپنے وطن جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، وہ زمین جو 6 سال سے نظروں سے دور تھی اس کا معائنہ کریں گے، وہاں پر زندگی گزاریں گے۔ وہ غم ہے جس غم کی بنیاد پر صحابہ کرام رکے ہوئے ہیں۔ آپ خود باہر نکلیں، حلق کرائیں، قربان کریں جانور کو، صحابہ کرام وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا، اپنے بال کو کتروایا، صحابہ کرام نے دیکھا فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے واپس ہوئے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انا فتحنا لک فتحا مبینا نازل کیا۔ خیبر کی جنگ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فتح یاب ہوئے، اور پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا صلح حدیبیہ فتح تھی؟ کیا یہ فتح ہے کہ جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ نہیں لکھا گیا، اتنا دب کر جہاں پر ہم نے صلح کیا، کیا یہ فتح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی فتح ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حالات کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں، اور شریعت اور ذہانت دونوں الگ الگ جگہ پر رکھ کر آپ خود موازنہ کریں، خود اپنے دماغ سے سوچیں اور ٹٹولیں، حالات کا جائزہ لے کر سوچیں۔ اگر ہم ہوتے کیا ہم تسلیم کر لیتے؟ عقل کہتی ہے کہ جنہیں ہم رسول مان رہے ہیں، 16-17 سال سے جن کی رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں، جن کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں، مشرکین مکہ نے ان کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ لکھنے سے انکار کروا دیا اور آپ نے تسلیم کر لیا، اور ہم دب دبا کر اپنے حرم، اپنے ملک، اپنے وطن سے واپس آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کہہ رہا یہ فتح ہے، اور عقل کہہ رہی ہے کہ ہم دب کر آئے ہیں، ہم جھک کر آئے ہیں، اسے فتح نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جب صحابہ کرام کو یہ بتایا گیا
کہ اللہ کا قول یہی ہے، یہی فتح ہے، تو صحابہ کرام نے من وعن تسلیم کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اور تبلیغ کا جو مشن تھا وہ ایسے افراد کو تیار کرنا تھا کہ دماغ جس چیز کو تسلیم نہ کرے، اگر شریعت اسے قید حق ہے تو شریعت کی بات کو تسلیم کر لیا جائے، ذہانت اور دماغ نہ لگائی جائے۔ لیکن آج دیکھا ہی جاتا ہے کہ ہم شریعت پر اپنے دماغ کو حاوی کیے ہوئے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ شریعت ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ذہن کتنا بڑا ہمارا ہے، کتنا طاقتور ذہن ہمارا ہے، کتنا سمجھدار ذہن ہمارا ہے کہ ہمیں شریعت کی بات سمجھ ہی میں آ جائے۔ حالات اور واقعات کے اوپر غور کرنا چاہیے، ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ صرف ذہانت، صرف دماغ کا استعمال کر کے شریعت کو سمجھنے کی کوشش قطعاً نہ کریں۔ کبھی کبھی ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے۔ ایک شخص نے ایک دن مجھ سے سوال کیا، یہی مسجد کے باہر نکلنے کے بعد، کہ جو کرسی پر لوگ نماز پڑھتے ہیں، بعض لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو جو لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں رکوع بھی کر لیتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، بیٹھ نہیں پاتے، کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ سوال نہیں کر رہا، اطلاع دے رہا مجھے کہ نماز نہیں ہوگی اس کی۔ پوچھا کیوں؟ وہ سب سے آگے جا کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اچھا، اسے میں بتا رہا ہوں کہ اس کی صف، کرسی کا آخری جو پیر، پیچھے کا پیر ہے، وہ صف ہے، وہ صف کے برابر مانا جائے گا۔ چونکہ مجبور ہے، اس واسطے وہ کرسی پر نماز پڑھ رہا، کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا، رکوع کر رہا، سجدہ جو کر سکتا ہو کر رہا۔ پتہ نہیں کیا ہے، کیوں اس کا دماغ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ میں پیچھے تھا، وہ آگے ہو گیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ جب معذور ہوتے تھے تو پیر کو یوں پھیلا دیا کرتے تھے قبلے کی طرف۔ ہم کھڑے ہیں ان کی کمر کے پاس، ان کا پیر تو ایک صف کے آگے ہے۔ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے، حدیث کا مطالعہ کرتے، کسی سے سمجھنے کی کوشش کرتے تو ہمیں بھی پتہ چلتا وہ صحابی رسول جن کے پاؤں میں زخم ہے، ان کا پیر تو قبلے کی طرف پھیلا ہوا ہے اور کمر سے پیر 2 ہاتھ آگے ہے، ان کی نماز ہو گئی۔ اس بندے کی نماز اس کے عقل میں بات نہیں آ رہی، اس واسطے نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے شریعت کو اپنے مزاج میں ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ اور شریعت کیا چاہتی؟ آدمی اپنے مزاج کو اٹھائے اور شریعت پر لا کر سیٹ کرے کہ شریعت جو کہہ رہی ہے وہی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہی فتح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اس کو تسلیم کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم تھا، اسے تسلیم کرنا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اسے فوراً بروئے کار لایا جائے، نتیجتاً دکھایا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت نہیں ہے۔ 6 ہجری میں صلح ہوئی، 8ویں ہجری میں مکہ والوں نے اس صلح کے مطابق اپنے آپ کو نہیں رکھا بلکہ صلح کو توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ جو کرنا چاہیں کر لیں، ہم اپنے حلیفوں کا ساتھ دینا نہیں چھوڑیں گے، آپ چاہیں تو صلح توڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح توڑ دی۔ ابو سفیان آئے لیکن بات کو آپ نے تسلیم نہیں کیا، اور بلا بتائے ہوئے، بلا کسی صحابی کو اطلاع دیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کرنے کی تیاری کی اور بالکل رخ بدل دیا۔ جانا ادھر ہے، جا ادھر رہے ہیں۔ اور جب اچانک مکہ کے اندر پہنچے ہیں، مکہ کی زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حلال کی گئی کہ آپ چاہیں تو خانہ کعبہ میں حرم کے اندر آپ خون بہانا چاہیں، آپ کو اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سے زمین بنی ہے یہ حرم، یہاں پر خون بہانا کسی کے لیے جائز نہیں ہوا ہے، صرف مجھے اجازت دی گئی ہے، لیکن میں نے اسے تسلیم نہیں کیا، اسے مانا نہیں، قبول نہیں کیا اپنے آپ کے لیے۔ پھر وجہ بتلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں چپکے سے آیا ہوں، مکہ کے لوگ اس بات پر تیار نہیں تھے کہ لڑائی کریں، اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ خون خرابہ ہو،
اس واسطے پہلے خانہ کعبہ کے اندر گئے اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر مشرکین مکہ میں وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو وجہ بتلائی تھی اسلام قبول نہ کرنے کی، اسی وجہ پر خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابو لہب نے پوچھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں اور یہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیں، یعنی ہمارے غلام اور لونڈیاں اور باندیاں، تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں بھائی ہو جاؤ گے۔ کہا ایسا اسلام مجھے نہیں چاہیے جو سردار کو سرداری سے نیچے کر کے غلامی کے درجے پر لے کر آ جائے، ایسا اسلام مجھے قبول نہیں ہے۔ قریش مکہ اور کفار مکہ کو بڑکپن اور تکبر نے اسلام کے قبول کرنے سے روکے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں گھس کر پہلے عبادت کی اور اس کے بعد باہر نکل کر سوال کیا ہے۔ کس سے سوال کیا؟ جو مجبور تھے، فتح ہو چکی ہے، مجبور ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کن سے سوال کیا جا رہا ہے؟ جنہوں نے غلاظت آپ کے سر پر رکھی تھی، جنہوں نے چادریں ڈال کر آپ کا گلا گھونٹا تھا، جنہوں نے راستے پر کانٹے ڈالا تھا، جنہوں نے اتنا ستایا تھا، مجبور کیا تھا، گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا کہ ایک مشت مل کر سب شہید کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان سے سوال کیا جا رہا ہے تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیوں پتا تھا میرے اخلاق کے اندر ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی ہے، اس واسطے سوال کر لیا۔ آج مسلمان کسی سے سوال کریں میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، شاید کوئی ایک اچھائی مسلمانوں کے اندر کوئی غیر مسلم بیان کر دے کہ آپ کے اندر ایک اچھائی ہے، آپ کے بارے میں خیال کرتا ہوں۔ کیوں؟ اخلاق کا ستیاناش ہو چکا ہے، ختم ہو چکا اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو لوگوں نے کیا جواب دیا؟ آپ کریم بھائی ہیں، آپ ان کریم بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھا گمان کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، کوئی باس پرس نہیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور پھر خطبہ دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، پہلے کہا کہ اے لوگو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے اور آدم کے تم اولاد ہو۔ اس کے بعد یہ پوری آیت تلاوت کی جس کے اندر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قبائل بنائے ہیں، جو خاندان بنائے ہیں، وہ صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں کہ تاکہ پتہ چلے فلاں آدمی فلاں خاندان یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا اگر کوئی بڑکپن چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ میں بڑا بن جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقویٰ کی بنیاد پر آدمی بڑا بنے گا۔ وہ رگ پکڑی ہے، وہ کمزوری پکڑی ہے، وہ بیماری پکڑی ہے، جس بیماری سے نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں 13 سال محنت کی تھی، نکل نہیں پا رہے تھے۔ اب جب شکست خوردہ ہو کر آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ ظلم کی داستان کو دہرایا نہیں، پوچھا نہیں تم وہی ہو جنہوں نے اونٹ کی غلاظت بھری اونٹڑی میرے سر کے اوپر رکھ دیا تھا، میرے سامنے میرے محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا تھا کہ مردہ سمجھ کر چھوڑا تھا، میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ایک لفظ نہیں کہا تھا، ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ کیوں؟ درس کیا دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قرآن کریم کی اس سورت نے درس کیا دیا ہمیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے مجبور ہو کر آ جائے تو اس کی پچھلی خطاؤں کا تذکرہ کر کے اسے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ اسلام کی سبق نہیں، اسلام کا درس نہیں ہے کہ کسی کی پچھلی برائیوں کو اجاگر کر کے اسے بار بار شرمندہ کیا جائے۔ شرمندہ کرنے کے لیے اسلام نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، کل قیامت کے دن جب تم آؤ گے، معافی مانگ کر آؤ گے، تو جو فرشتہ تمہارے اعمال نامے میں گناہ اور ثواب لکھا کرتا ہے، اس کے ذہن سے اس غلطی کو میں محو اور مٹا دوں گا تاکہ وہ تمہارے سامنے گواہی نہ دے دے، نامہ اعمال میں سے مٹایا جائے گا۔
اس کی ذہانت سے مٹایا جائے گا، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ رحم کے پردے کے اندر چھپا کر میں تمہیں معاف کروں گا، تاکہ ایک بندہ تمہارے اوپر گواہ بن کر تمہیں شرمندہ نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود شرمندہ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابہ کو یا کسی مشرک کو شرمندہ نہیں کرتے، لیکن مسلمان کی وہ قوم ہے کہ غلطی سے آپ کو غلطی ہو جائے گی تو آپ جب اسے تسلیم کریں گے، بار بار آپ کو یہ بتلایا جائے گا آپ نے غلطی کی تھی، آپ نے میری شان میں گستاخی کی تھی، آپ نے بھی مجھے ذلیل کیا تھا، آپ نے مجھے بے عزت کیا تھا، پورا خاندان تاس ناس کر کے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث سے اور اس خطبے سے درس ملتا ہے کہ انسان کی تکریم اور عزت و احترام کیا جائے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ، اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ میری، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں۔ میں نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ استغفار گناہوں پر کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا کہ آپ استغفار کیجیے۔ انبیاء کرام کی جماعت معاف، کوئی غلطی ہونے والی نہیں ہے، وہ جماعت ہے، سہو نہیں ہونے والا ہے، وہ جماعت ہے۔ اس جماعت میں سب سے اعلیٰ درجے کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تسبیح بیان کریں، یعنی شکر ادا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، حمد بیان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور استغفار کریں۔ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا، لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے، کوئی رکنے والا نہیں ہے، سارے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بڑائی بیان کریں اور شکر ادا کریں۔ کسے درس دینا تھا؟ ہمیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے انسان کو بنایا ہے اس میں ایک چیز آگ ہے۔ آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھنا چاہتی ہے۔ اسی واسطے ابلیس نے کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ مجھے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو بڑا ہوں۔ جہاں بندہ کہتا میں یا مجھے، وہ اپنے تکبر کی بات کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت انسان کے اندر آگ کی رکھی ہے، جو صفت اسے بار بار تکبر پر آمادہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکبر سے بندے کو بچانا چاہتے ہیں، اس واسطے فرماتے ہیں جب تمہیں کامیابی مل جائے، جب تم کامیاب ہونے لگو، جب اوپر کی طرف اٹھنے لگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بیان کرو، تاکہ تمہاری اوقات تمہیں سمجھ میں آئے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی عطا ہے، میرے محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اسی واسطے ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے نصیحت کیا۔ طالب علم ہے، اگر وہ محنت کر رہا ہے، اعلیٰ درجے کا نمبر لے کر آ گیا ہے، تو وہ یہ تکبر نہ کرے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں نے بڑی محنت کی تھی۔ ویسے ہزاروں اسٹوڈنٹ، ہزاروں طالب علم نے رات میں جاگ کر پڑھا ہوگا، لیکن ہر طالب علم کامیاب نہیں ہوا، جبکہ کتابیں وہی تھی، نوٹس وہی تھے، اسی کے دوست تھے، اتنی ہی محنت کیا، لیکن اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ اس طالب علم کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بندے، تو میرا شکر ادا کر، کیوں میں نے تجھے کامیاب کیا ہے، تو کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ کی مدد آئے اور کامیاب ہو جاؤ، یعنی کامیابی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے درج نہیں کی، بلکہ اللہ کی مدد کہا۔ بندہ کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، بزنس میں کامیاب ہو گیا، صحت مند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو فردن نصیحت کر رہے ہیں، یہ تمام عطایا، یہ تمام چیزیں تمہاری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے۔ تمہارے جیسے بہت سے بزنس مین ہیں، تمہارے جیسے بہت سے نوکری کرنے والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن وہ اس درجے پر نہیں پہنچے، یہی ڈگریاں ان کے پاس تھی، یہی مواقع ان کے پاس تھے، تم کامیاب ہو گئے۔ تم یقین کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے،
تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو انہی الفاظ سے یاد کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے خاندان والوں سے، اپنے قبیلے والوں سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ کم بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بہت معمولی بندے، بہت تھوڑے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ انسان اسی نصیحت نہ ماننے کی بنیاد پر تکبر میں آ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے سب کچھ میری عطا ہے، سب کچھ میری کمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے، بات کو اسی پہ ختم کروں گا۔ قارون، تورات کا حافظ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زمین کا خزانہ دیا، بے شمار دولتیں، اتنی دولتیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ خچروں پر اس کے خزانے کی چابیاں لگ کر جایا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کیا کہ اللہ کے بندوں پر رحم کرو، خرچ کرو اللہ کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں نے کمایا ہے۔ اس نے جو لفظ استعمال کیا، یہ میرے علم کی کمائی، علم کے ذریعے سے کمائی ہے، یہ میرا علم کما کر لایا ہوا ہے، میری محنت کی کمائی ہے، اس میں اللہ کا حق کیسے ہو سکتا؟ اس نے نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ ہم نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت وہ دھس رہا تھا، زمین میں دفن ہو رہا تھا، اگر ایک بار بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا تو اللہ اسے معاف کر دیتا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ کسی کے اوپر عذاب نازل نہیں کرنا چاہتے، لیکن بندہ خود کما لیتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا، بندہ اگر کامیاب ہو رہا شکر ادا کرے گا تو مزید کامیابیاں اسے ملیں گی۔ طالب علم ہے اور کامیاب ہو جائے گا، بزنس مین ہے اور کامیاب ہو جائے گا، لیکن اپنی اوقات میں رہ کر وہ کام کرے گا، اپنی صفات کو پہچان کر وہ کامیاب ہوگا۔ اور اگر وہ اس طرز پر چلا گیا کہ جو چیزیں ہیں میری اپنی ہیں، میں اس کا مالک ہوں، میں نے کمایا ہے، تو انسان دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا، بھیجا گیا ہے، بلا لیا جائے گا۔ اور اس کے لیے کوئی الارم نہیں لگا ہوا ہے، کوئی نشانی نہیں لگی ہوئی ہے کہ یہ بندہ بہت زیادہ کما کر ہے اس واسطے ابھی سے زندہ رکھا جائے گا، یہ کمائی کو خرچ کرے۔ نہیں، کسی کو سیکنڈ اور لمحے کی مہلت نہیں دی جانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سوال کریں گے، اور وہاں پر اگر انسان پھنس گیا، ایک بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا، اگر کٹگھرے میں کھڑا کر دیا، حدیث کے اندر آتا وہ بچ کر نکل جائے ناممکن ہے۔ جسے سوال ہو گیا وہ بچ کر نکل جائے ناممکن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، تو گویا ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بتانے کی کوشش کریں گے کہ اے اللہ، میں اپنی اوقات میں رہ کر آپ کو خدا تسلیم کر کر اپنے آپ کو بندہ مان کر مانتا ہوں کہ یہ چیز میری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہے بلکہ آپ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، مزید کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق بنائے۔